علامہ اقبال کی کہانی۔ قرآن کریم میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی سے بچو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فرقہ بندی اور یہ حساب لائی سے بچو اور اللہ کی رسی کو تھام لو۔ مسلمانوں نے جب تک اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا اور فرقہ بندی سے خود کو بچایا رکھا تو سیسہ پلائی کو ہوئے دوار کہ اس کی طرح متحد مضبوط ہو رہی۔ مسلمانوں نے صدیق تک حکمرانوں کی اسلام دین کے سب سے بڑی طاقت بنا رکھا، لیکن جب مسلمانوں نے قرآن کریم کے احکامات سے منہ موڑ کر منمانی طریقے اپنائے تو اسلام میں ناانصافی نے جنم لیا۔ اس ناانصافی کی بنا پر مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان کی قوت پارہ پارہ ہو گئی اور غیر مسلم اقوام نے ان پر غالب پا لیا۔ وہی مسلمان جو کل تک حکمران تھے دوسروں کے غلام بن کر رہ گئے۔ تھوڑی بہت مسلمانوں میں سلطنت باقی رہ گئی تھی، ان کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ مختر یہ کہ 19ویں صدی تک دنیا بھر کے مسلمان کی حالت ناگفتہ بے ہو گئی تھی۔ مسلمان عالم مفری اور دستور مسلمانوں کی اس حالت پر خون کے آنسو بہاتے تھے۔ بلا آخر سرزمین افغانستان سے ایک شخصیت اٹھی جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو پورا اور کہا، اے مسلمانوں، تم ترک، افغان اور ایران نہ بنو، تم سب اسلام کے پیروکار ہو۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ اسلام زبان، رنگ، نسل اور قوم وطن کے بنا پر تفریق کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام عالم بھائی چارے کا قائل ہے۔ تم لوگ اگر دنیا میں عزت سے زیادہ رہنا چاہتے ہو تو متحد ہو جاؤ اور ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ شخص سید جمال الدین افغانی کی تھی جنہوں نے مسلمانوں کو متحد ہونے اور عزت سے زندگی بسر کرنے کی درس دیا۔ یہ آواز سید صاحب کے دل سے نکلی تھی اور دل سے نکلنے والی آواز میں اثر ہوتا ہے۔ سید صاحب کی آواز میں بھی اثر تھا اور ان کی آواز نے اثر کیا۔ اس آواز سے وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کو غلام بنائی ہوئی تھی چنکا ہو گئی۔ سید جمال الدین افغانی کی آواز سے ان کو اپنا ادار خطرے میں نظر آنے لگا، اس لیے سب غیر مسلم طاقتیں ان کے پیچھے پڑ گئی اور ان کو کہاں بھی جم کر اطمینان سے کام نہ کرنے دیا۔ اس کے باوجود سید جمال الدین افغانی جہاں بھی گئے وہاں کے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی۔ ان کی وفات کے بعد کے شاگردوں نے ان کی مشن کو آگ بڑھایا۔ سید جمال الدین افغانی کے بعد سرزمین ہند اور دور میں ڈوبے ہوئے ایک صدا بلند ہوئی، ایک ہو مسلم حرم کی بازبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تہوانی شریف۔ یہ آواز شاعر مشرق علامہ اقبال کی تھی۔ ان کو بھی مسلمانوں کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ مسلمان ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، عمل اور جدوجہد کا درس دیا۔ علامہ اقبال کا آواز نے بھی اپنا جاوید دکھایا۔ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اس زمانے میں برصغیر کے اگرچہ خود غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے محبت، جذبات درجہ تم موجود تھی۔ عالم اسلام پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو برصغیر کے مسلمان اسے اپنی مصیبت تصور کرتے۔ اتحادی فوجوں نے جب خلافت ترکی کو ختم کر کے اس کے حصے ذخیر کرنے شروع کیے تو برصغیر کے مسلمان بے-چین ہو گئے۔ انہوں نے خلافت ترکی کے بچاؤ کے لیے تحریک خلافت شروع کی۔ قیام پاکستان کے بعد عالم اسلام کے اتحاد کے لیے پاکستان نے نمایاں کردار ادا کیا۔ غیر مسلم نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ مسلمان کسی طور پر بھی متحد نہ ہوئے۔ بڑی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہے، لیکن 1973 کے عرب اسرائیل جنگ نے
اربوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی۔ اب مسلمان پر یہ بات بھی طرف واضح ہو گئی تھی کہ مسلمان طاقتیں کبھی بھی مسلمان کے